کہ ہم دین فقط نماز کو سمجھ بیٹھے، دین فقط روزے کو سمجھ بیٹھے، دین ہم نے سمجھا جہاد کو۔ اب اللہ کے ہاں دین وہ ہے جس میں ہماری معیشت بھی ہے، جس میں ہمارا اخلاق بھی ہے، جس میں ہمارے حقوق بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے اندر آتی ہیں۔ نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے، جہاد دین کا جز ہے۔ کل میں ہر شے آتی ہے، کل میں آپ کا سارا بیہیویئر آتا ہے، کل میں آپ کا سارا اخلاق آتا ہے۔ دین کو مسجد تک جب محدود کرو گے تو پھر دکان میں دین نظر نہ آئے گا۔ ادھر نمازی ادھر دکان پہ کم تولنے والا، ادھر نمازی ادھر جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا، ادھر نمازی ادھر روزے دار، ادھر ہمسایہ تنگ، ادھر روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، ادھر ماں کے حقوق کا خیال نہ رہا، باپ کا پتہ نہ رہا، بیٹی کے حق دینا یاد نہ رہا، نہ بیٹوں کا پتہ نہ بیٹیوں کا پتہ۔ بس یار نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، سجدے اپنی جگہ، جھوٹ اپنی جگہ، فرار اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ۔ وہ یہ اپنی اپنی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے ایک جگہ آپ کی ہر شے اتباع میں ہو، آپ کی ہر شے اتباع میں ہو۔ آپ کا وہ سجدہ اللہ کی ذات کو بلند نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔ اب نہیں بھی پڑھو گے تو کچھ فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ظاہر باطن، آپ کا بازار، آپ کا مسجد میں آنا، جب یہ دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی، ایک جیسی ہوں گی، مزہ تب آئے گا، قرار تب آئے گا، پردے تب ہٹیں گے، جلوہ تب نصیب ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھائی جب بات نمازوں کی ہو تو ہم حاضر، جب رات روزے کی ہو تو ہم حاضر، جب بات حقوق العباد کی آئے تو پھر ہم غیر حاضر۔ پڑوسی کے پلاٹ پہ قبضے کی باری آئے تو ہم نے نہ اپنی داڑھی کو دیکھا، نہ اپنے تسبیح کو دیکھا، نہ نمازوں کو دیکھا، نہ تہجد کو دیکھا۔ بس بڑا آدمی تک قبضہ کر لیں، دبکا ماریں اسے، ماریں اسے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز نے آپ کو حیا نہیں سکھائی، آپ نے دین کے ایک حصے کو لیا ہے، پورے حصے کو نہیں لیا، جز لیا ہے۔ کل یہ ہے کہ نماز میں جب بندہ خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر سرکار کا فرمان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہماری زبان سے بھی ماشاءاللہ محفوظ کوئی نہیں۔ ہماری زبان جب کھلتی ہے ایسی کھلتی ہے کہ پھر اسے کوئی لگام نہیں دے سکتا، اور ہمارا ہاتھ جب کھلتا ہے تو ایسے کھلتا ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو جان لیں جب اوپر سے پکڑ آتی ہے تو زبان کی بھی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ پھر بندہ بولنے سے بھی جاتا ہے، اور جب ہاتھوں کی پکڑ ادھر سے آتی ہے تو پھر بندہ پیرالائزڈ ہو کے مفلوج ہو کے بستر پر گر جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے۔ جب مالک وہ ہے، خدا وہ ہے، اس کو خدا مانو، تب خدا بن کے نہ بیٹھو۔ کسی نعمت کی اگر کثرت ہے تمہارے پاس، اگر رب نے مال و دولت سے نوازا، اگر رب نے اقتدار سے نوازا ہے، اگر رب نے شہرت سے نوازا ہے، اگر رب نے علم سے نوازا ہے، ارے ہر نعمت عطا کرنے والا تو وہ ہے۔ تو جب ہر نعمت کا خالق اور مالک وہ ہے تو جب اسے خالق اور مالک سمجھو، خود مالک بن کر نہ بیٹھو، خود مخلوق بن کر بیٹھو، اس کو خالق سمجھو۔ جب اس کو خالق سمجھو گے نا تو تمہارے فساد سے ہر بندہ محفوظ رہے گا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دی کہ یار دین اور دنیا اکٹھے نہیں چل سکتے۔
تو جو دین اللہ کے نزدیک سب سے مقبول دین ہو، وہ دین اور دنیا کو اکٹھا نہیں چلا سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو دنیا میں جائے گا وہ دین سے گیا، جو دین میں گیا وہ دنیا سے گیا۔ آقا علیہ السلام نے تو جو تصور دین دیا ہے اس میں دین اور دنیا دونوں اکٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں۔ آقا علیہ السلام حاکم وقت بھی تھے، سرکار تاجر بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سرکار معلم بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ہر چیز دین کی اتباع میں۔ کاروبار کرنا ہے انہی لائنز پہ، اسی لائن پہ چل کے کرنا ہے جیسے اللہ نے بتایا۔ نمازیں آپ کی جماعت کے ساتھ ہوں، کاروبار میں اگر ملاوٹ آ جائے تو پھر نمازیں مزہ نہ دیں گی، یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ حج بھی آپ کیے جائیں کوئی سال میں سے نہ ہو، لیکن جن کے حقوق واجب الادا ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی، بڑا بڑا عالمی ہے ہمارے ہاں۔ جب جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے نا، پہنانا لکھ دیتا ہے پران۔ مطلب ہمارے ہاں یہ روایت زیادہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈیفائنڈ کر دی ہے کہ بھائی آپ کی بیٹیوں کا حصہ ہے، اسے نہ روکو، اور یہ چیز بھی نہ کریں کہ بھائی بیٹی ماں باپ کے گھر کیسے آئے گی، اگر بھائی سے جائیداد میں لے گی تو کیسے آئے گی۔ بھائی ایوری تھنگ ہیز بین ڈیفائنڈ بائی گاڈ، ہی نوز بیٹر، وہ بہتر جانتا ہے۔ جب اس نے دیا ہے تم کیوں روکتے ہو؟ حقوق و فرائض کے خیال میں آپ کی داڑھی آپ کو یہ ظلم کرنے سے روکنی نہیں۔ میرا بیٹا یہ سارا کچھ اسی کا ہو، یہ کاروبار اس کا ہو جائے، یہ مکان اس کا ہو جائے، یہ سارا کچھ اس کا، وہ بیٹیوں کا کیا خیر ہے، پرائے گھر کا دن ہوتی ہیں، انہیں جانے دیں۔ اس قسم کی جو سوچ ہے نا، یہ لے ڈوبی ہے ہمارے معاشرے کو۔ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بہن اگر گھر میں فاقے کاٹ رہی ہے، جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہے، we are not ready to deliver that thing، ہم اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ ہم اسے دیں۔ بھئی یہ آپ کا ہے ہی نہیں، ہے ہی اس کا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رب نے آپ کو دیا ہو۔ رزق اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، بیوی کے مقدر میں، پھر اللہ نے بیٹی دی، بیٹا دیا، سب کچھ دیا، اور بڑا ایک مقام اللہ نے دیا، لیکن جب آپ کی بانٹنے کی باری آئی پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اخلاقیات اگر اس بندے میں نہیں ہے، حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے، تو رب کہتا ہے مجھے آپ کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، بھائی آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہوں۔ مسجد ساری بھری جائے جمعہ کے وقت، کوئی پریشان حال ہو آپ کے پڑوس میں، کسی کے پاس پیسے نہ ہو دوائی لینے کے لیے، کھانے کے لیے آٹا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور شرم حیا کی وجہ سے ایسے بھی نہ کرے، اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس حال سے گزر رہا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بیل بجائے، آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں یہ لیں، میری طرف سے لیں، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھ سے لے لیا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب کسی ایسے کی مدد کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، احسان نہ جتلاؤ، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے تو جو بھی دیا اس کے دیے سے دیا، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھے دینے والا ہاتھ دیا، تجھے لینے والا ہاتھ دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، شکر ہے اس ذات کا، اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل دیا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس بات پہ اللہ کا شکر کریں، رب نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو بعض لوگوں کو دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض لوگوں سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دیا ہے، اس امتحان سے پاس ہونا بڑا آسان ہے، اس کا دیا ہوا اس کی مخلوق میں دیتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جب اتنا دیا تو وہ اتنا بھی دے گا،
وہ اتنا دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جسے ہم گن بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود گنتی میں نہیں آتا، اسے گنا نہیں جا سکتا، اسے ماپا نہیں جا سکتا، بے حد و بے کنار ہے۔ اور جب بے حد و بے کنار دیتا ہے نا تو بے حد و بے کنار دیتا ہے، تو بے حد و بے کنار سے طلب بھی بے حد و بے کنار کرے کہ مولا تو بے حد و بے کنار ہے تو مجھے بھی بے حد و بے کنار دے، عزت بھی بے حد و بے کنار دے، قرب بھی بے حد و بے کنار دے، سکون قلب بھی بے حد و بے کنار دے، علم بھی بے حد و بے کنار دے، مولا اس قابل بنا دے کہ ہر ایک کے حقوق پورا کر سکو، مولا تو راضی ہو جائے۔